بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ریاض الصالحین کا 38واں باب، باب وجوب امر اہلہ واولادہ الممیزین وسائر من فی رعیتہ بطاعۃ اللہ تعالی ونہیہم عن المخالفۃ وتأدیبہم ومنعہم عن ارتقابی، یا دو لفظ اس میں ذکر ہوئے ہیں، مرارتقابی عن سے یا من سے، منہین عنہ۔ باب کا نام لمبا ہے، اس میں گھر والوں کو اپنی باشعور اولاد اور متحدوں کو اللہ کی فرما برداری کا حکم دینا اور اللہ کی نافرمانی سے روکنا، انہیں سزا دینا اور اللہ کی منع کردہ چیزوں کے ارتکاب سے باز رکھنے کا بیان ہے۔ یہ کل کے درس میں ہم نے جو ہماری پیچھے قسط 253 نمبر گزری ہے، اس میں اس کی تفصیلاً تشریح کر دی گئی ہے۔ آج ہماری انشاءاللہ حدیث 299 نمبر ہے، 299، اور ہمارے جو لیکچر کا سبق کا تشریح کا جو درس ہے وہ نمبر 254 ہے، 254۔ سیدنا ابی حفص رضی اللہ عنہ عمر بن ابی سلمۃ عبداللہ بن عبد الاسد ربیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ راوی ہیں اس حدیث کے۔ سیدنا ابو حفص عمر بن ابی سلمہ عبداللہ بن اسد رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پروردہ، یعنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی پرورش کی تھی، ان کو پالا پوسا تھا، اور یہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے بیٹے تھے۔ قالا کہتے ہیں، کنت غلاما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب میں بچہ تھا یا میں چھوٹا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگران پرورش پا رہا تھا یا زیر پرورش تھا، وکانت یدی یتطیش فی الصحفۃ، اور میرا ہاتھ کھانا کھاتے وقت پیالے میں یا برتن میں گھومتا تھا۔ فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے کہا، مجھ سے فرمایا، یا غلام، اے لڑکے، اے بچے، سم اللہ تعالی، اللہ تعالی کا نام لو، یعنی کہ بسم اللہ پڑھو، وکل بیمینک، اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، وکل مما یلیک، اور اپنے قریب سے یا اپنے سامنے سے کھاؤ، فما زالت تلک طعمتی بعد، پس اس کے بعد میرے کھانے کا طریقہ یہی رہا۔ متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پرورش کردہ یہ صحابی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مبارکہ ام سلمہ یعنی ام المومنین ہیں، ان کے یہ بیٹے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس انہوں نے پرورش پائی۔ وہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں، ربیبی یعنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، یہی اس کا معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے بیٹے نہیں تھے لیکن آپ کی زوجہ کے بیٹے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا طریقہ اس میں بتاتے ہیں کہ میں چھوٹا ہوتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب کھانا کھاتا تو میں برتن میں، یعنی کہ زیادہ افراد جب ایک برتن میں کھاتے ہیں، یہ اس وقت کے آداب ہیں۔ اگر اکیلا شخص ایک ہی برتن میں کھانا کھاتا ہے تو پھر اس پر یہ پابندی نہیں ہے کہ وہ دائیں بائیں نہ کرے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے، ایک برتن ہے، اس کو اس کے صاف کرنا ہے تو اسے دائیں بائیں جانا پڑے گا۔ تو یہ اجتماعی کھانا جب ہم کھاتے ہیں دعوت میں یا ویسے اکٹھے بیٹھ کے ایک ہی برتن میں کھاتے ہیں تو یہ اس کے آداب ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بچوں کو بچپن سے ہی، جب ان کے کچے ذہن ہوتے ہیں، چیز کو وہ پک کرتے ہیں، یاد رکھتے ہیں، اس وقت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اخلاق، آداب سکھایا کرتے تھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہی ان کو کھانے کے آداب جو سکھائے اس میں بسم اللہ پڑھنا، یہ بھی آداب کھانا، آداب طعام میں سے ہے، یعنی کھانے کے آداب میں سے ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اکٹھے بیٹھ کے کھانے کے آداب بتلاتے ہوئے کچھ چیزیں بتلائیں، جن میں ایک بسم اللہ ہے، دوسرا اپنے ہاتھ سے یعنی اپنے سامنے سے کھانا ہے، تیسرا دائیں ہاتھ سے کھانا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں ذکر کی ہیں۔
اور یہ تربیت ہمیں اپنے گھروں میں کرنی چاہیے، اپنے بچوں کی اسی طرح پرورش کرنی چاہیے کہ ان کو بچپن سے ہی جیسے وہ غلطی کریں تو پیار سے، شفقت سے، محبت سے ان کی غلطی پر تنبیہ کی جائے، ان کو نصیحت کی جائے، ان کو صحیح چیز بتلائی جائے۔ اور یہ وہ عمر ہوتی ہے جب وہ زیادہ اثر رکھتی ہے، وہ چیز کو زیادہ مؤثر انداز سے کیچ کرتے ہیں، پک کرتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں اپنے دماغ میں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور یہ بچوں کی عادت اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بنائی ہے کہ وہ جو دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد، اپنے گھر میں والدین کی عادت، اپنے بہن بھائیوں کی عادت یا دیگر جو افراد گھر میں ہیں ان کی عادات، اطوار، ان کا بولنا چالنا، اٹھنا بیٹھنا، یہ ساری چیزیں بچے پک کرتے ہیں اور پھر اسی طرح ایٹومیٹکلی وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بچوں کی تربیت کرنے کے لیے خود بھی وہی اعمال کرنے چاہیے جو ہم اپنے بچوں سے چاہتے ہیں، وہی اعمال ہمیں کرنے چاہیے جو اسلام نے ہمیں بتلائے ہیں۔ وہ اپنے لیے ہم جب اختیار کریں گے تو پھر وہ آٹومیٹکلی ہمارے بچے بھی وہ ہم سے ضرور سیکھیں گے اور ان کے دماغ میں بچپن سے ہی وہ چیزیں راسخ ہو جائیں گی، پیوست ہو جائیں گی، مضبوط ہو جائیں گی۔ تو یہ مختصر سے یہ حدیث جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوٹے بچے کو یہ تمام چیزیں سکھلائی ہیں، تو یہ ادب اور احترام کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انسان میچور بھی اسی طرح لگتا ہے اور باادب بھی اسی طرح لگتا ہے کہ وہ کھانے کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دسترخوان پر بیٹھے، اپنے قریب سے کھائے، سامنے سے کھائے، اپنے برتن میں کھائے، برتن کو اچھی طرح صاف کرے۔ اسی طرح آداب طعام میں سے کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے کا بھی ذکر ملتا ہے، اور اہم ترین چیز دعا ہے، بسم اللہ پہلے پڑھنا اور الحمدللہ بعد میں پڑھنا، یہ بھی انہی آداب میں سے ہے۔ تو ہمیں یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی دسترخوان پہ بیٹھتے ہوئے یا کھانا کھاتے ہوئے، کھانا کھلاتے ہوئے، یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں کرنی چاہیے اور ساتھ ان کا اظہار بھی کرنا چاہیے بطور تربیت، تاکہ اس سے بچے یا ہمارے ارد گرد والے جو ہیں وہ بھی سیکھ سکیں۔ یا کوئی کھانے کے لیے بیٹھا ہے اور وہ بھول گیا ہے، کوئی انسان ہے بھول سکتا ہے، اس میں کوئی وہ بات نہیں، تو بسم اللہ ایک کے بآواز بلند پڑھنے سے یا یاد کروا دینے سے باقی بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اسی طرح دعا کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول کو سمجھا کر اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی مخالفت سے خود بچ کر انہیں بھی بچانے کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔